بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم پڑھیں گے ایڈریسنگ کی ضرورت 3.5. ڈیٹا جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے اس کی اکائی یا یونٹ پیکٹ ہوتا ہے. اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایڈریسنگ کیا ہے. ایڈریسنگ ہم نے لیٹ کر لیں اپنے دوست کے گھر جانا ہے, ہمیں اس کا ایڈریس پتا ہوگا تو ہم وہاں تک جائیں گے نا. ہمیں جس وہ علاقے میں رہتا ہے اور جس وہ گلی میں رہتا ہے ہمیں اس کے ایڈریس کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کے گھر تک آسانی سے پہنچ سکیں. پھر اس کے بعد جب ہم اپنا میسج کسی کو سینڈ کرنا چاہتے ہیں, جس کو بھی سینڈ کرنا چاہتے ہیں, اس کے نمبر کا پتہ ہونا چاہیے. ہم نے جس نام سے وہ نمبر سیو کیا اس نمبر اور نام کا دونوں کا پتہ ہونا چاہیے ہمیں. پھر ہی ہم اپنا میسج سینڈ کریں گے نا, ادروائز ہم میسج سینڈ کیسے کر سکتے ہیں. اسی طرح جب ہم ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرتے ہیں تو وہ پیکٹس کی فارم میں منتقل ہوتا ہے. کیسے؟ جب ہم ایک بہت بڑا میسج لکھتے ہیں, ٹھیک ہو گیا, جب ہم نے ایک بڑا میسج لکھا ہے وہ آگے جا کر ریسیور کو ریسیو ہونے سے پہلے پیکٹس میں جا کر منتقل کرتا ہے. پیکٹس میں جا کر وہ منتقل ہوتا ہے. اب جیسے کہ وہ چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. آپ کچھ اس طرح سے اس کو سمجھ سکتے ہیں, جب بازار میں سودا بہت زیادہ لے کر آنا ہو, سودا سلف وغیرہ جسے اردو میں کہتے ہیں, تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر پاس میں دکان ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے لے آتے ہیں. اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو اسے کہتے ہیں تھوڑا سا اٹھا لانا, پھر بعد میں تھوڑا سا اٹھا لینا. تو اس طرح سے وہ پیکٹس میں ہم لے کر آتے ہیں. اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم میسج سینڈ کرتے ہیں وہ آگے جا کر پیکٹس میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے, اور جب وہ پیکٹس میں ڈیوائڈ ہوتا ہے تو آگے جا کے جب منتقل ہو جاتا ہے تو وہ پیکٹس سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس بندے کو سارا کا سارا میسج ریسیو ہو جاتا ہے. اب ان پیکٹس کا ایک ایڈریس ہوتا ہے, ان پیکٹس کا کوئی ایڈریس ہوتا ہے. اب ایڈریسنگ کس طرح سے کی جاتی ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے, لیکن بات یہ ہے کہ ان پیکٹس کا آگے سے ایڈریس ہوتا ہے, اور جب ایک ہی میسج ہے وہ آگے جا کے پیکٹس میں ڈیوائڈ ہو رہے ہیں تو ان سب پیکٹس کا ایک ہی ایڈریس ہے. جب وہ آگے جا کے ملیں گے تو ظاہر سی بات ہے تبھی ملیں گے نا جب سب کا ایک ہی ایڈریس ہوگا. تو جس طرح ایک کھاتا ارسال کرنے کے لیے اس پر منزل کا ایڈریس یا پتہ لکھنا ہوتا ہے, بالکل اسی طرح انٹرنیٹ پر ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے ایڈریسنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اب ہم انٹرنیٹ سے کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کے پیچھے پورا ایک ایڈریس چل رہا ہوتا ہے, وہ ہم تک پہنچتی ہے. بالکل اسی طرح ہم کسی کو میسج سینڈ کرتے ہیں, وہ پیکٹس میں جا کے ڈیوائڈ ہوتا ہے, اس پیکٹس کا ایڈریس ہوتا ہے, اور وہ پورے کے پورے پیکٹس آگے جا کر اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب مخصوص مندا کے سسٹم پر جو اپلیکیشن چل رہی ہوتی ہے ان پیکٹس کو قبول کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. جیسے کہ ہم نے کوئی خط جو ہے وہ منتقل کرنا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ, تو اس کے لیے ہم اوپر ایڈریس لکھتے ہیں اپنا. اور ہم نے لیئرس میں بھی پڑھا تھا کہ ایک لیئر میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کو پورٹ نمبر دے دیا جاتا ہے. وہ پورٹ نمبر اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اس کا ایڈریس بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس ڈاک خانے میں جا کر منتقل کیا جائے گا. آگے نیکسٹ آتا ہے ہمارے پاس ڈیٹا کمیونیکیشن میں ایڈریسنگ کی اہمیت. اب ڈیٹا کمیونیکیشن میں ایڈریسنگ کی اہمیت ہے. پیغام منتقل کرنے سے پہلے جو سینڈر ہوتا ہے اس کو ریسیور کا پتہ معلوم ہونا چاہیے. اس طرح انٹرنیٹ پر ڈیوائسز کو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے سے پہلے ایک دوسرے کا پتہ معلوم ہونا چاہیے. اس لیے ایک پیغام کو منزل کا ایڈریس دینا پہلا مرحلہ ہے اور اس کی منزل کی طرف روانگی دوسرا مرحلہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ ہم نے اگر کسی کو میسج سینڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں کیا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کا نمبر پتہ ہونا چاہیے, اس کا کانٹیکٹ نمبر کیا ہے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے. یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب ہم میسج سینڈ کر دیتے ہیں, یہ دوسرا مرحلہ ہے جب وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے. ٹیلی فون ایڈریسنگ اور نیٹ ورک ایڈریسنگ کا موازنہ. فرض کریں کہ آپ اپنے دوست کو فون کرنا چاہتے ہیں. فون کرنے سے پہلے آپ کو ٹیلی فون ایڈریس کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ آپ کے دوست کا فون نمبر ہے. انٹرنیٹ پر ٹیلی فون نمبر کی جگہ آئی پی انٹرنیٹ پروٹوکول ایڈریس لے لیتا ہے. اچھا جی, ہم سم سے اگر فون کریں جس پر انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس میں سم کا موازنہ اور انٹرنیٹ پر جو ہم کالنگ وغیرہ کرتے ہیں اس کا موازنہ کیا ہوا ہے. ہم جب انٹرنیٹ کے ذریعے اور سم کے ذریعے دونوں کو کال کرتے ہیں تو ان دونوں میں فرق ہے. اب کس طرح سے فرق ہے؟ جب ہم نے
इंटरनेट के जरिए नहीं बल्कि फ़ोन करने से पहले आपको टेलीफोन एड्रेस की ज़रूरत होती है। सिंपल जब हम फ़ोन करते हैं किसी को तो उसके लिए हमें टेलीफोन एड्रेसिंग की ज़रूरत होती है। वो उसका क्या होता है, वो उसका होता है एड्रेस नंबर, मतलब तो उसका फ़ोन नंबर। जब इंटरनेट पर टेलीफोन नंबर की जगह आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ले लेता है। टेलीफोन नंबर की तरह आईपी एड्रेस भी मुनफरिद होता है, मतलब हर एक का अलग-अलग होता है। एक कंप्यूटर या एक आला जब इंटरनेट से राब्ता कायम करता है तो इसका आईपी एड्रेस तफ्वीज़ कर दिया जाता है। अच्छा जी, इसको समझने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि लास्ट लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा था कि जब हमने तब पढ़ा था जब हमने ये सारी बसेस वगैरह पढ़ी है ना, तो हम क्या करते थे, एक कंप्यूटर को अगर हमने दूसरे कंप्यूटर तक डाटा ट्रांसफर करना है तो हमें उसका एड्रेस पता होना चाहिए था। उसे हम कहते हैं आईपी एड्रेस। जिस तरह हमने फ़ोन नंबर से किसी को कॉल करनी होती है तो उसके लिए फ़ोन नंबर का पता होना ज़रूरी है, तो बिल्कुल इसी तरह जब हमने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र करना है उसके लिए हमें उसका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। ये है कि आम ज़बान में फ़ोन नंबर कहा दिया जाता है। फ़ोन के ज़रिए जब हम करते हैं, जब हम कंप्यूटर पर इंटरनेट के ज़रिए करते हैं तो उसे हम आईपी कह देते हैं। आईपी एड्रेस का पता होना चाहिए। तो जब हम बसेस वगैरह का काम देखा था, हमने उसकी प्रोसेसिंग देखी थी, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए हमें उस कंप्यूटर का एड्रेस भी साथ लगाना होता था ताकि उसी कंप्यूटर तक जाए, किसी और कंप्यूटर में ना जाए। जब हम उसका एड्रेस साथ लगाते थे तो ही उसका कंप्यूटर का डाटा उस कंप्यूटर तक ट्रांसफ़र होता था। अब देखिए, अगर आईपी एड्रेस मुकर्रर हो तो ये स्टैटिक आईपी एड्रेस कहलाता है। मुकर्रर से मुराद फिक्स्ड हो। अब इस तरह से इसको समझा जाए कि सर्वर जो हमें सहूलियात फराहम करता है उसके आमतौर पर आईपी एड्रेसेस फिक्स होते हैं, उनका आईपी एड्रेस एक ही होता है। लेकिन अब दूसरा उसे स्टैटिक आईपी एड्रेस कहते हैं। दूसरी तरफ डायनामिक आईपी एड्रेसेस भी होते हैं जो एक इंटरनेट आले से राब्ता कायम करे, एक नया आईपी एड्रेस तस्वीर हो और इसे डायनामिक आईपी एड्रेस कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम घर में वाईफाई यूज़ करते हैं तो उसका आईपी एड्रेस बहुत डिफरेंट होता है। अगर हम किसी और जगह पे जाकर वाईफाई यूज़ करें किसी और के घर में तो उसका आईपी एड्रेस डिफरेंट होगा, मतलब पासवर्ड लगा लें, आप इसको पासवर्ड कह सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि आईपी एड्रेस होता क्या है, हम किस तरह से इसको बनाते हैं, तो किस तरह से इसको लिखा जाता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के प्ले लिस्ट में सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। आपको कोई समझ ना आए, कोई भी समझ ना आए उनमें से किसी किस्म की कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंटरनेट पर HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वसूल करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।